شیر میسور ٹیپو سلطان کی زندگی کا آخری دن ذی-قعد کی 28 تاریخ تھی اور سری رنگا پٹم کا قلعہ صبحوں کے دھندلکے میں سہما ہوا نظر آ رہا تھا کہ سلطان سوار ہو کر قلعہ کی شکستہ دیوار کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لائے اور بیلداروں کو اس کی مرمت پر مامور کیا۔ فصیل پر تشریف فرمائی کے لیے سائبان لگوانے کا حکم دے کر وہ محل کی طرف لوٹ گئے۔ نجومیوں نے ستاروں کا حساب کتاب لگا کر سلطان سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے روز بد ہے اور آج دوپہر کی 7ویں گھڑی آپ پر بھاری رہے گی اور قلعہ کے اطراف بھی نحوست گرد اڑاتی رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ حضرت شام تک لشکر کے جلو میں رہیں اور راہ خدا میں صدقہ دیں۔ اگرچہ نجومیوں کی یہ رائے سلطان کو گوارا نہیں ہوئی، لیکن صدقہ کا سامان تیار کرنے کا حکم دے کر حمام میں چلے گئے اور غسل کے بعد باہر آ کر ایک سیاہ جھول والا ہاتھی، چند جواہرات، چاندی اور سونا اس جھول کے چاروں کونوں میں باندھ کر ایک برہمن کو دان دے دیا اور غریب و محتاج مردوں اور عورتوں کو جمع کر کے روپیہ کپڑا تقسیم کرایا۔ صدقہ و خیرات کے بعد سلطان نے خاصا لگانے کا حکم دیا اور دسترخوان پر بیٹھ کر سلطان نے ایک لقمہ تناول کیا، لیکن دوسرا لقمہ ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ لقمہ منہ تک نہیں پہنچا تھا کہ شہر کی طرف سے آہ و فغاں کا شور اٹھا۔ اس شور کے سنتے ہی سلطان نے اٹھایا ہوا لقمہ وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور حاضرین سے پوچھا، یہ کیسا شور ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ سید غفار غنیم کی توپ کا گولہ لگنے سے حضور پر قربان ہو گیا اور دشمن قلعہ پر بلا مزاحمت چڑھا آ رہا ہے۔ سلطان نے ہاتھ دھو لیے اور فرمایا، بس ہم بھی چلے۔ یہ کہا اور باہر آ کر ایک گھوڑی پر سوار ہوئے اور چند جاں نثار پیادوں کے ساتھ ندی کی جانب والے دریچہ سے، جسے کنٹری زبان میں ہلی وڈی کہتے ہیں، قلعہ سے باہر نکلے اور مغربی مورچے کے علم کی طرف دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑی کو ایڑ لگا دی۔ نمک حراموں نے سید غفار کے شہید ہوتے ہی سفید رومال ہلا ہلا کر انگریزی فوج کو، جو ندی کی جانب حملہ کے لیے جمع ہو گئی تھی، اس سانحہ سے آگاہ کر دیا اور ان کو ان کے دوپہر 3 گھڑی پر قلعہ میں حملہ کر کے داخل ہونے کا اشارہ کر دیا۔ حسب ایماں انگریزی فوج نے اس سے پہلے کہ سلطانی فوج برج اور فصیل پر جمع ہو جاتی، شکستہ حصار کی راہ سے چڑھائی کر دی اور تھوڑی سی جد و جہد کے بعد قلعہ میں داخل ہو گئی۔ میسور فوج اگرچہ اس مقام پر نہایت تیزی سے جمع ہو گئی اور ہتھیار سنبھال کر بہت کچھ ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہر طرف سے ایسا حشر بپا ہوا کہ اس کا تدارک کسی کے بس میں نہ رہا۔ مجبور ہو کر سلطانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی جان و مال، ناموس و آبرو کو غنیم کے رحم و کرم کے حوالے کر دیا۔ جس وقت سلطان کی سواری مورچہ کی طرف روانہ ہوئی تھی، غور باطن میر صادق ان کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا اور مذکورہ دریچہ کو بند کر کے اس سلامتی کے راستہ کو مسدود کر دیا اور خود کمک لانے کے بہانے سے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکل گیا اور کنجعام کے تیسرے دروازے پر پہنچ کر دربانوں سے کہا کہ میرے جانے کے بعد فوراً دروازہ بند کر دینا۔ اس وقت ایک شخص نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور لعنت ملامت کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ملعون، تو شاہدی پناہ کو دشمنوں کے حوالے کر کے اپنی جان سلامت لے جانا چاہتا ہے؟ لے، اب میں تیرے کیے کا پھل تجھے چکھائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار کا ایسا بھرپور کاری وار کیا
کہ غدار گھوڑے سے چکرا کر گر پڑا۔ اس وقت لوگوں کے ہجوم نے اس کو مار مار کر اس کا کیما بنا دیا اور اس ناپاک کی لاش کو بول و براز میں پھینک دیا۔ دشمنوں کے حملہ روکتے ہی نواب معین الدین زخمی ہو گیا۔ میر میرا سید اشرف خندق کے دوسرے کنارے شہید ہوا۔ شیر خان میر آصف ایسا گم ہوا کہ پھر اس کا پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گیا، کیا ہوا۔ جب سلطان محاذ پر پہنچے تو انہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ ملازمین سرکار صریحاً حرام خوری کر رہے ہیں اور جرأت و دلیری کا موقع ہاتھ سے یکسر نکل چکا ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے لوٹ کر مذکورہ دریچہ پر پہنچے اور دروازہ کھولنے کے لیے دربانوں کو حکم دیا، لیکن کسی نے اس صاحب جلال سلطان کی خبر نہ لی۔ حالانکہ میر ندیم قلعہ دار چند پیادوں کے ساتھ اس دریچے کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی پاس نمک کو بھلا کر اس طرف سے رخ پھیر لیا۔ نجات کا واصل راستہ بند تھا اور قلعہ شکن سلطان اپنے ہی قلعہ کی دیوار پر بے یار و مددگار کھڑا ہوا ان حملہ آوروں کو دیکھ رہا تھا جو گولیاں برساتے ہوئے قریب پہنچ چکے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو ہیبت و خوف کے مارے پتھر کی طرح بے حس بنا کھڑا رہ جاتا، لیکن سلطان کی رگوں میں اسلامی حمیت و غیرت کا خون گردش کر رہا تھا۔ چنانچہ وہ دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور نہایت اطمینان سے دشمن کو قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی حملہ آور ان کے سامنے پہنچے، سلطان اس گروہ پر شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ جگہ نہایت تنگ تھی، پھر بھی انہوں نے بندوق اور تلوار سے 2-3 کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور چہرہ پر کاری زخم کھا کر اس جگہ جام شہادت نوش فرما لیا۔